عید الفطر کا دن یہ اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں اور عید کے دن عیدگاہ میں نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اور پہلے اللہ ایک سوال پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ جو مزدور مزدوری کرے تو اس کا حق کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مزدور کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم گواہ بن جاؤ، میرے ان بندوں نے روزہ رکھا، میرے ان بندوں نے قیام اللیل تراویح پڑھی، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں جب بندہ عیدگاہ میں آتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ پاک ہو کر واپس گھر کی طرف جاتا ہے۔ میں بالکل بڑی مختصر سی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ عید کے دن معافی مانگنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن معافی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب دعا کریں اور آپ آمین کہیں۔ رٹی رٹائی دعا ہرگز نہ مانگیں۔ ہر بندہ اپنی دعا مانگے، اپنی ضرورت کی چیز مانگے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور مقبولیت کے اوقات میں سے بہترین وقت دو خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، جو منٹ یا آدھا منٹ کا وقت ہوتا ہے، لیکن خطبے کے دوران یہ بولنا نہیں ہے۔ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ وہ ہونٹوں پہ لائے بغیر اللہ اپنے بندے کی ضرورتیں جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اللہ کریم اس کو پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بس اس کو آپ پلے باندھ لیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں اور بار بار کیے ہیں اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے، قبر میں مجھے عذاب نہ ہو، آخرت میں اللہ حساب نہ لے، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے آپ بندوں کو معاف کریں۔ بندوں کو معاف کریں۔ کسی نے آپ کو گالی دی ہے، آپ دل میں طے کریں میں نے معاف کر دی ہے۔ کسی نے آپ کو برا کہا ہے، دل میں نیت کرے میں نے معاف کیا ہے۔ اب بتاؤ، ہم ایک بندے کا چھوٹا سا جرم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے بڑے بڑے جرائم معاف کرانے کی کیسے امید رکھتے ہیں؟ دوسروں کو معاف کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت بندے کو معاف کیسے کرتا ہے۔ ہم دوسروں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ ظاہر کو صاف فرما دیں گے۔ اپنے دل سے بغض اور کینے کو ختم فرمائے، اللہ محبت کی فضا بنا دیں گے۔ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے ہمارے ملک میں امن ہو، ہمارے صوبے میں امن ہو، ہمارے ضلع میں امن ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے گاؤں ہماری بستی میں امن ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے دلوں سے بغض کو نکالیں، محبت کی فضا بنائیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں، تو پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے، امن کیسے ہوتا ہے، اور گاؤں کی فضا یہ دنیا میں جنت کا نمونہ کیسے پیش کرتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا ہم ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔